السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو کون سے بڑے چیلنجز کا سامنا اور کیا عدلیہ کی ساکھ برقرار رکھ پائیں گے؟ آئینی ترمیم منظور، نئے چیف جسٹس بھی آ گئے، منصور علی شاہ سپر سیڈ، وکلا احتجاج کہاں کھو گیا؟ اور غلطی پر غلطی، کیا تحریک انصاف نے آئینی ترمیم کے حوالے سے تمام پتے غلط کھیل ڈالے؟ ناظرین، ان تمام معاملات پہ بات کریں گے، لیکن پہلے آج کی سب سے اہم خبر، جسٹس یحییٰ آفریدی نئے چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے۔ پارلیمانی پارٹی کی 2/3 اکثریت نے حمایت کی، وزیر اعظم نے نام کی توثیق کر دی اور صدر پاکستان کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا۔ یوں تعیناتی کا اہم ترین مرحلہ مکمل ہو گیا اور 26 اکتوبر کو جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیں گے۔ لیکن ناظرین، یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ یہ کن حالات میں ہوا؟ ماضی کی طرح عام حالات میں سینیورٹی کے اصول پر نہیں، بلکہ نئی ترمیم کے پاس ہونے کے بعد 3 ججز کے پینل میں سے سلیکشن ہوئی ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کا چیف جسٹس بننا جتنی بڑی خبر بنا، جسٹس منصور علی شاہ کا سپر سیڈ ہو جانا بھی اتنی ہی بڑی خبر ٹھہرا۔ جسٹس منیب اختر کی حد تک تو شاید یہ سب کو پتا تھا کہ وہ چیف جسٹس کی دوڑ سے آؤٹ ہیں۔ ان کا نام پینل میں ضرور تھا، لیکن ان کی حمایت کسی طرف سے بھی ہونے کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے۔ ناظرین، اکثر کہا جاتا ہے کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، لیکن پچھلے 1 ماہ کے ایونٹس کو دیکھیں تو واقعی میں لگتا ہے کہ ملک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ذرا نظر دوڑائیں، عدالتی نظام میں بہت تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ عدالت کے اندر عدالت بننے کا شور زوروں پر ہے۔ عدالت ایک بڑے دو کا جو کانسیپٹ ہے وہ زبان زدِ عام ہے، اور یہ سب ایک انتہائی اہم آئینی ترمیم کے نتیجے میں ہوا۔ ترمیم ایسی پارلیمان نے کی جن پر فارم 47 کے پارلیمنٹ ہونے کا الزام لگتا ہے۔ ترمیم میں سب سے اہم کردار بڑی جماعتوں کے برعکس کم سیٹوں والے مولانا فضل الرحمان کا رہا۔ اصل اپوزیشن پی ٹی آئی کا سارے سیاسی کھیل میں کردار صرف 12ویں کھلاڑی کا نظر آ رہا تھا۔ ترمیم پاس کرانے کے لیے مسلم لیگ نون سے زیادہ ایکٹیو بلاول بھٹو نظر آئے۔ یہاں تک کہا گیا کہ بلاول اگلے وزیر اعظم کی سیٹ پکی کر رہے ہیں۔ اسی دوران اکثریتی ججز کی مخصوص نشستوں کے کیس میں وضاحتوں پر وضاحتیں آتی ہیں۔ پچھلے 1 ماہ کی ٹائم لائن سے واقعی لگتا ہے کہ ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ اب ایک اور نازک بلکہ انتہائی نازک مرحلہ جو ہے وہ آگے آنے والا ہے۔ 26 اکتوبر سے کورٹ روم نمبر 1 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جگہ جسٹس یحییٰ آفریدی براجمان ہوں گے۔ اب بینچز کے عین درمیان جسٹس یحییٰ آفریدی کی کرسی لگے گی۔ جیسے وہ ججز کے سربراہ کے طور پر بالکل درمیان میں بیٹھا کریں، ایسے ہی میڈیا، وکلا، سیاستدانوں اور حالات پر گہری نظر رکھنے والوں کی توجہ کا بھی مرکز ہوں گے۔ ناظرین، اس حوالے سے میرے نزدیک نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو 7 بڑے چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ چیلنج نمبر 1، جسٹس یحییٰ آفریدی کا سارا کریئر غیر متنازع رہا ہے۔ وہ کیسز کا فیصلہ آئین اور قانون کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ کیسز میں ان کی رائے عموماً سب سے مختلف اور قانون کے گرد گھومتی ہے۔ ان پر کسی سیاسی جماعت کی حمایت میں فیصلہ کرنے کا الزام نہیں لگا، مگر یہ وہ عہدہ ایسے وقت پر سنبھال رہے ہیں جب عام تاثر یہ ہے کہ پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو نے اپنا قدم بڑھانے کے لیے عدلیہ کا قد جو ہے وہ کم کر دیا ہے۔ ایسے ماحول میں نئے چیف جسٹس کو ثابت کرنا ہوگا کہ اب وہ ہر حوالے سے اپنے ادارے کی انڈیپینڈنس کا تحفظ کرنے کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ ان کے لیے بڑا چیلنج ہوگا۔ چیلنج نمبر 2، جسٹس یحییٰ آفریدی پہلے چیف جسٹس ہیں جن کو آئینی بینچ کی موجودگی اپنے فرائض ادا کرنے ہوں گے۔ آئینی بینچ کا سربراہ پریزائڈنگ جج ہے، جو آئینی بینچ چیف جسٹس کے بغیر ہی بنائیں گے۔ تمام تر جو اہم ترین کیسز ہیں اب وہی سنیں گے۔ ان حالات میں چیف جسٹس اور پریزائڈنگ جج کے درمیان اختیارات کا توازن برقرار رکھنا اور یہ بھی تاثر بنانا کہ چیف اصل میں چیف جسٹس ہی ہیں، یہ نئے چیف جسٹس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ چیلنج نمبر 3، سپریم کورٹ میں ہم خیال گروپ بندی کوئی نئی چیز نہیں۔ گزشتہ کئی چیف جسٹس کے ادوار میں گروپ بندی نے چیف جسٹس اور عدالت دونوں کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے۔ اب آئینی بینچ آنے کے بعد ایک عدالت میں 2 گروپ جو ہیں وہ باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز ہو جائیں گے۔
نئے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو متحد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ بھی بڑا چیلنج ہوگا۔ چیلنج نمبر 4، حکومت کے ساتھ عدلیہ کا ورکنگ ریلیشن شپ کیسا ہوگا؟ پچھلے 2 ماہ کے اقدامات سے خلیج کافی بڑھ چکی ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی کو کوئی ریلیف دیے بغیر حکومت سے ورکنگ ریلیشن شپ بھی مینج کرنا ہے، اور یہ تاثر ظاہر کرنا ہوگا کہ ان کو چیف جسٹس اس لیے نہیں لگایا گیا کیونکہ حکومت سمجھتی ہے کہ وہ ان کے لیے زیادہ ریلیف دیں گے۔ چیلنج نمبر 5، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کا معاملہ۔ اس کیس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور اس کیس کے بعد عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان تعلقات کیسے ہوں گے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے خط کا معاملہ فی الوقت حل طلب ہے، اور معاملہ ہے بھی نازک۔ اس کو اس طریقے سے حل کرنا کہ عدلیہ کی آزادی پر کوئی ٹھیس نہ لگے، یہ چیف جسٹس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ چیلنج نمبر 6، جوڈیشل کمیشن اور سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس کا کردار جو ہے وہ کیا ہوگا؟ جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہونے کے ناطے تمام نظریں نئے چیف جسٹس پر ہوں گی، اور بڑے غور سے دیکھا جائے گا کہ وہ حکومت کے ممبران کا کتنا ساتھ دیتے ہیں اور دوسری سائیڈ کا کتنا۔ چیلنج نمبر 7، جسٹس یحییٰ افریدی ایک ایسے وقت پر سپریم کورٹ اور پاکستان کے عدالتی نظام کی قیادت سنبھال رہے ہیں جب عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں چیف جسٹس کو اپنے ادارے کی سپیس واپس لینے کے لیے کیا کرنا ہوگا، اور وہ کیا کر سکیں گے؟ شاید ناظرین یہ مشکل ترین چیلنج ہوگا۔ انہی معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، اور یہ جو تمام تر جو نیگوسیشنز ہوتی رہی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، اس میں وہ شامل بھی رہے ہیں، اور ان کا ایک انسائڈر ویو بھی ہے، انہوں نے کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے اس ساری صورتحال کو شیپ اپ کرنے میں۔ تو آج انہی سے اس حوالے سے پرسپیکٹیو لیتے ہیں۔ جی مرتضیٰ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو جس طریقے سے یہ تمام تر معاملات جو ہیں انہوں نے ایک شیپ لیا ہے، اور اب جو جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ اب نئے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کل بڑا ہر طرف کی یہ پیشن گوئیاں ہو رہی تھیں کہ جو 3 نام ہیں ان میں سے کون سا سلیکٹ ہوگا۔ بلاول بھٹو صاحب نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا کہ جی وہ اپنے ججز کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، تو کیا یہی وجہ بنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان کی بجائے جسٹس یحییٰ افریدی کو ووٹ دیں گے یا ان کو سپورٹ کریں گے؟ فہد صاحب، یہ جو بلاول صاحب نے بات کی تھی یہ تھوڑی سی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی گئی۔ بلاول صاحب کا پرسپیکٹو یا ان کا پوائنٹ آف ویو اس پروگرام میں یہ تھا کہ چند جج صاحبان جو شاید پولیٹیکلی ٹلٹڈ ہیں یا پولیٹیکلی سلانٹڈ ہیں، ان کو جو ہے کنٹرول کرنا یا ان کو میک شور کرنا کہ وہ سلانٹڈ نہ رہیں، وہ ٹلٹڈ نہ رہیں، اور وہ ایز پر لا جو ایک انڈیپینڈنٹ فیئر طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے، شاید جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہ کام نہ کر پائیں۔ اس پرسپیکٹو میں انہوں نے یہ بات کہی تھی، ان کا جنیرک سٹیٹمنٹ یہ نہیں تھا، اور پیپلز پارٹی قطعی طور پر اس چیز میں بلیو نہیں کرتی کہ کسی جج کو کنٹرول کیا جائے۔ ججز جو ہیں دے ہیو ٹیکن اوتھ انڈر دا کانسٹیٹیوشن، اور ان کا کام ہے کہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق وہ وداؤٹ اینی بائس، وداؤٹ اینی سلانٹ وہ فیصلہ کریں۔ اچھا اب ٹھیک ہے، منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بن پائے، جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ اب حلف اٹھا لیں گے چند دنوں میں، لیکن وہ ایک ایسے سپریم کورٹ کی قیادت کریں گے جو بہت حد تک ایک چینج ریالٹی ہے، اور اس میں کانسٹیٹیوشنل بینچز جو ہیں وہ بن رہے ہیں جس کا ایک اپنے ڈائنامکس ہوں گے۔ یہ جو تنقید آ رہی ہے مرتضیٰ صاحب کے اس حوالے سے، جو چیف جسٹس کا جو اختیارات ہیں، جو ان کا رول ہے، وہ بہت حد تک کم ہو گیا ہے، اور اس سے جو ہے وہ عدلیہ کی جو آزادی ہے اس کو ٹھیس پہنچے گی۔ اس کو کیسے ایڈریس کرے گی پیپلز پارٹی؟ فہد صاحب، آپ مجھے اپنے سوال کے اپنے 2 حصے تھے، دونوں میں آپ نے عدلیہ کی آزادی اور اس کی انڈیپینڈنس کا ذکر کیا۔ مجھے بتائیے کہ ان ترامیم سے کیسے انڈیپینڈنس کمپرومائز ہو رہی ہے؟ اگر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان نہیں کر رہے ہوتے، اور شاید وزیر قانون کر رہے ہوتے یا وزیر اعظم کر رہے ہوتے یا صدر مملکت کر رہے ہوتے، تو آپ کہتے ٹھیک ہے جی ایگزیکٹو ان معاملات میں انوالو ہو رہی ہے۔
اگر آئینی بینچ کو تشکیل دیا جا رہا ہے، آئینی بینچ کی تشکیل کا فیصلہ حکومت کرتی یا حکومت کا کوئی وزیر کرتا تو آپ کہتے جی عدلیہ کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ کہیں نہ کہیں اثر انداز ہو رہی ہے، وہ کمپرومائز ہو رہی ہے. ایسا بھی نہیں ہو رہا. یہ کام بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ذریعے ہوگا جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کریں گے. اور اس میں جو سب سے بڑا اس میں جو آرگیومنٹ ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی سربراہی کریں گے، لیکن ووٹ ان کا ایک ہی ہوگا. اور جو 13 ممبر جوڈیشل کمیشن ہوگا اس میں جو حکومتی اہلکار ہیں ان کے نمبرز اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان 4 ججز میں سے کوئی 1 یا 2 بھی اس طرف آتے ہیں تو پھر حکومت جو ہے وہ اپنا جو بھی فیصلہ ہے وہ منوا سکتی ہے. تو جوڈیشل کمیشن میں جو وزن ہے ایگزیکٹو کا وہ جوڈیشری سے تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، اور اس وجہ سے ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بینچ بنانے میں ان کی جو اوپینین ہے یا ان کا جو بھی ان کی پریفرنس ہے وہ اس کو انفورس کر پائیں گے. فہد، میں بڑے احترام کے ساتھ اس تنقید کو نہیں مانتا اور میں فیکچولی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تنقید ہی غلط ہے. اس وقت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی نمائندگی کسی ادارے کی ہے وہ عدلیہ سے ہے. 5 جج صاحبان جو ہیں ان کا تعلق سپریم کورٹ سے ہوگا. حکومت کی نمائندگی کریں گے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل فار پاکستان. اس کے بعد پارلیمان کے اندر 2 لوگ ٹریجری سے ہوں گے اور 2 لوگ اپوزیشن سے ہوں گے. یعنی کہ وہ 2 لوگ جو اپوزیشن کے ہوں گے وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے. تو آپ 5 وہ اور 2 اور آپ ایڈ کر لیں، 7 لوگ تو سٹریٹ آپ ہو گئے جو کہ حکومت کے اتحادی نہیں ہے. پاکستان بار کاؤنسل ایک انڈیپینڈنٹ خود مختار ادارہ ہے، اس کی نمائندگی ایک سینئر ایڈوکیٹ کرے گا. یہ ہو گئے 8 لوگ. ایک مائنورٹی سے تعلق رکھنے والا یا خاتون کوئی رکن ہوگی جو کہ ٹیکنوکریٹ کیپیسٹی میں فال کرتی ہیں. یہ ہو گئے 9 لوگ. اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ فیصلہ وزیر اعظم کر رہے ہوں گے یا وزیر قانون کر رہے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جو ایک روایت بن گئی تھی نا کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہہ دیا، جو افتخار محمد چودھری صاحب نے کہہ دیا، وہ فائنل ورڈ ہو جاتا تھا اور اس سے کہیں نہ کہیں ڈیلیبریشن کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. میں سمجھتا ہوں اس نے کہیں نہ کہیں ہمارے نظام میں خرابیاں پیدا کی. میں سمجھتا ہوں ڈسینٹ کہیں نہ کہیں آپ کی تصحیح کرتی ہے. ڈسینٹ سے آپ کو دوسری پارٹی کا پرسپیکٹو پتہ چلتا ہے اور آپ اپنے آپ کو بہتر کر پاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ایوالو کر پاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہی کسی بھی آئینی جمہوری نظام کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ ہر بندہ انڈیپینڈنٹ طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو کا اظہار کرے اور جو ملک کے بہترین وسیع تر مفاد میں ہو اس کا فیصلہ کیا جائے، نہ کہ ایک فرد کوئی فیصلہ کر لے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو افتخار چودھری نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر لوگوں کے منتخب نمائندے فیصلہ کریں گے، اگر وکلا کے منتخب نمائندے کوئی فیصلہ کریں گے، اگر آپ کی خواتین پاپولیشن سے یا مائنورٹی پاپولیشن سے کوئی شخص فیصلہ کرے گا یا اپنی رائے دے گا، وہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے دل کو اتنا بڑا کرنا چاہیے، اتنا وسیع کرنا چاہیے کہ ہم تنقید کو بھی برداشت کریں اور تنقید کو برداشت کرنے کے بعد ایک ایسا نظام وضع کرے جس کے اندر تمام لوگ اپنی بات کر سکیں. ہاں، یہ نظام اب بالکل یہ ٹیسٹ ہوگا جو آپ آج دے رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے. اس میں obviously ایک ڈیبیٹ ہے، دو نقطہ نظر ہیں، لیکن جب یہ نظام چلنا شروع ہوگا، جوڈیشل کمیشن کے میٹنگ ہوگی تو اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ معاملات کدھر جا رہے ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں فات سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایبسلیوٹ پاور کسی شخص کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمیں اس ڈیموکریسی کو، اس آئینی جمہوریت کو آگے لے کر چلنا ہے نا، تو جو ایبسلیوٹ پاور آپ نے کسی ایک شخص کو دے دیا ہے نا، اس نے نقصان پہنچایا ہے آپ کو، ہمارے نظام کو اس نے نقصان پہنچایا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ افتخار چودھری صاحب کے دور میں 18ویں آئینی ترمیم میں کیٹیگرائز کر دیا گیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بھی ہوگا اور پارلیمانی کمیٹی بھی ہوگی. لیکن بدقسمتی کے ساتھ سپریم کورٹ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دی جائے، تو انہیں ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے اس پارلیمانی کمیٹی کی فوقیت کو یا ایفیکٹونس کو ختم کر دیا. اچھا، یہ آپ مجھے بتائیے کہ 2010 سے لے کے
بالکل ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا, اور فنڈامنٹلی تو اس پہ کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ کسی ایک شخص کو یا کسی ایک ادارے کو جو ہے وہ اتنی پاور نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جو چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہو جائے. فہد جسٹ ون پوائنٹ, تنقید تب ہونی چاہیے اگر سارے اختیارات وزیر اعظم رکھ لیتے, تنقید ہونی چاہیے اگر سارے اختیارات پارلیمان رکھ لیتا. اگر آپ نے مختلف لوگوں کو ساتھ بٹھایا ہے تو یہ اچھی چیز ہے. ٹھیک, جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایک بالکل ایک یعنی کہ کلیئر اور ویل کنسیڈرڈ سٹانس تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہونے چاہیے, اور وہ بلاول صاحب نے بار بار مختلف فورمز پہ جو انہوں نے تقاریر کی, جو انہوں نے پریس کانفرنس کی, بڑی انہوں نے یعنی کہ واضح طریقے سے کہا کہ یہ ہماری ایک فنڈامنٹل ڈیمانڈ ہے. الٹیمیٹلی اس پہ کمپرومائز کرنا پڑا اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بجائے آئینی بینچ بنائے. کیا مرتضیٰ صاحب پیپلز پارٹی اب بھی یہ سمجھتی ہے کہ ایٹ سم پوائنٹ ان دا فیوچر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو اسٹیبلش کرنا ضروری ہے, یا اب وہ ڈیمانڈ ختم ہو گئی ہے اور آئینی بینچ تک اب مطمئن ہے پارٹی؟ دیکھیں فہد, پالیٹکس از دی آرٹ آف پاسبلٹیز. پیپلز پارٹی کے پاس 70 ووٹ ہیں قومی اسمبلی کے اندر 336 میں سے, تو یہ تو سمپل میجورٹی بھی ہمارے پاس نہیں بنتی. تو نیچرلی جب آپ کے پاس وہ نمبرز نہیں ہیں اور آپ کو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, تو کہیں نہ کہیں آپ کمپرومائز کرتے ہیں تاکہ جو اوور ویلمنگ پرسپیکٹو ہے اس کو اچیو کیا جا سکے. تو پیپلز پارٹی نے ہاں کمپرومائز کیا اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر, لیکن پیپلز پارٹی نے اس بات کو منوایا کہ آپ کا جو عدالتی نظام ہے اس کے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے, بہتری آپ کو لانا چاہیے. اس کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہوا کہ پیپلز پارٹی اپنے اصولی موقف سے دستبردار ہو گئی ہے. ہم نے یہ آئینی ترمیم کرا لی ہے جس کے تحت آئینی بینچز آ گئی ہیں. یہ جو میکنزم ہے یہ اسی طریقے سے چلے گا. اگر اس سے آپ کے ڈیزائرڈ پرسپیکٹو اچیو ہوتے ہیں کہ ہاں عدل کا انصاف جو ہے وہ صحیح طریقے سے چلتا ہے, لوگوں کو انصاف ملتا ہوا نظر آتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز کنسیڈر کی جا سکتی ہے. لیکن پیپلز پارٹی, میں ایک بار پھر دہرانا چاہوں گا, جو اس کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے آئینی عدالت کے حوالے سے جس کے اندر چاروں صوبوں کی ایکول نمائندگی ہو, پیپلز پارٹی آج بھی یہ سمجھتی ہے کہ اگر مستقبل میں ہمیں یہ چیز کرنی ہوئی تو ہم بالکل یہ چیز کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ مرتضیٰ وہاب صاحب ہمیں جوائن کر رہے تھے. اور ناظرین, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آخر میں جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ جوں کی توں موجود ہے, اور کل آنے والے کل میں اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ڈیولپ ہوئی تو آئینی عدالتوں کا جو معاملہ ہے وہ پھر ایک بار سامنے آ سکتا ہے. بہرحال وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جو آئینی بینچ کا جو اب اسٹیبلش ہو رہے ہیں یہ کس طریقے سے جو ہے وہ معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں, اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی وجہ سے جو ہیں وہ پیچیدگیاں جو ہیں عدالتی نظام میں شامل ہو جائیں. پروگرام جاری, ناظرین بریک کا وقت ہو رہا ہے, واپس آئیں گے. تو بات ہو رہی تھی کہ احتجاج ہوگا, اور اگر یہ ترامیم پاس ہو گئیں اور اس کے تحت جو ہے وہ تقرریاں ہو گئیں تو وکلا برادری اور لیگل کمیونٹی جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جائے گی. کیا وہ احتجاج ڈیولپ ہو رہا ہے, کیا وہ ہونے جا رہا ہے؟ اس پہ ذرا بات کریں گے اس بریک کے بعد. اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف نے وہ کون سی غلطیاں کریں پچھلے چند دنوں میں جن کا ان کو شاید خمیازہ بھگتنا پڑے, اس پہ بات کریں گے لیٹر ان دا شو. دوسرے بتا ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. سینیورٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس کی تعیناتی نہ ہونے کی بات نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے کہ اگر حکومت نے جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہ بنایا تو شاید ملک بھر میں وکلا جو ہیں وہ سڑکوں پر آ سکتے ہیں, احتجاجی تحریک کا اعلان ہو سکتا ہے, اور پارلیمنٹ کے ایوانوں کے ساتھ سڑکوں پر بھی سیاست جو ہے وہ خوب گرم ہو سکتی ہے. آج 23 اکتوبر ہے, آئینی ترامیم پاس ہو چکی ہیں, جسٹس یحییٰ آفریدی نئے چیف جسٹس بن چکے ہیں, لیکن احتجاج تو کیا لیگل کمیونٹی کی جانب سے مخالفت میں بھی کوئی بڑا بیان سامنے نہیں آیا. ناظرین, پاکستان کی 11 بڑی بارز اور وکلا ایسوسیشنز ہیں, ان میں وکلا کی تعداد بھی خاصی زیادہ ہے, اور یہ وہ بار کاؤنسلز ہیں جو میٹر کرتی ہیں. جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی تحریک میں بھی یہی وکلا تنظیمیں تھیں جنہوں نے سب سے اہم کردار ادا کیا تھا. ان میں شامل ہیں پاکستان بار کاؤنسل, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, پنجاب بار کاؤنسل, لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, سندھ بار کاؤنسل, سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, کے پی بار کاؤنسل, کے پی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, بلوچستان بار کاؤنسل, بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور کراچی بار کاؤنسل. ان 11 میں سے اب تک 8 کا موقف بالکل واضح ہے.
ان 8 میں سے 7 وکلا تنظیمیں ایسی ہیں جنہوں نے جو ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی تعیناتی کا خیر مقدم کیا ہے۔ ان میں شامل ہیں پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پنجاب بار کونسل، سندھ بار کونسل، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، کے پی بار کونسل اور کراچی بار کونسل۔ وہ وکلا تنظیمیں جن کی مخالفت اس حوالے سے اب تک سامنے آئی ہیں ان میں اس وقت شامل ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ 3 وکلا تنظیمیں ایسی ہیں جن کا موقف ابھی بھی آنا باقی ہے اور ان میں شامل ہیں کے پی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، بلوچستان بار کونسل اور بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ ان 8 میں سے ناظرین 6 وکلا تنظیموں نے اعلامیہ بھی جاری کر دیے ہیں اور بڑا واضح موقف ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر شہزاد شوکت نے کہا ہے کہ یہ تقرری آئین کے مطابق ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی بہترین ججوں میں سے ایک ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اعلامیہ میں لکھا کہ ان کی تقرری عدلیہ اور ملک بھر کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہوگی۔ پنجاب بار کونسل کے اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی خوشائند ہے۔ چیف جسٹس کی تعیناتی پر سازشی عناصر کے منفی پروپیگنڈے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا بار کونسل نے اپنے اعلامیے میں لکھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی غیر متنازع، غیر سیاسی اور غیر جانبدار شخص ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وکلا عدلیہ کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن نے اعلامیے میں کہا کہ کراچی بار جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس تعینات نہ کرنے کی شدید مذمت کرتی ہے۔ اصولی موقف کے علاوہ ہم جسٹس یحییٰ آفریدی کی تعیناتی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سندھ بار کونسل نے اپنے اعلامیے میں نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی تعیناتی کو خوش آئین قرار دیا۔ ناظرین، ملک کی تمام بڑی بارز میں سے تقریباً سبھی نے جسٹس یحییٰ آفریدی کی چیف جسٹس بننے پر انتہائی مثبت اعلامیے جاری کیے ہیں۔ ایک طرف بارز کا رد عمل تو دوسری طرف سپریم کورٹ میں بھی آج کا ماحول خاصا پرسکون دکھائی دیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ان کے چیمبرز میں ملاقات کی۔ قاضی صاحب نے انہیں مبارکباد دی، جبکہ نئے جسٹس کے چیمبرز میں بھی مبارکباد دینے والوں کا تانتا بندھا رہا۔ ایوان صدر میں بھی 26 اکتوبر کو نئے چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری کے لیے انتظامات شروع ہو چکے ہیں۔ یعنی جو احتجاجی تحریک کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا، کم از کم آج کی تاریخ تک تو اس کا دور دور تک امکان نظر نہیں آ رہا۔ لیکن ناظرین، ہمارے ملک میں کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فی الحال رائٹنگ آن دا وال یہی ہے کہ 25 اکتوبر کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو جائیں گے۔ 26 اکتوبر کو جسٹس یحییٰ آفریدی حلف اٹھاتے ہی معاملات کو ایک سموتھ ٹرانزیشن کی طرف لے کر چلیں۔ ناظرین، انہی معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ممبر آف دی نیشنل اسمبلی جناب جنید اکبر صاحب۔ جی جنید صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جنید صاحب، میں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ پہلے تو یہ بڑا ذکر ہو رہا تھا کہ جب اگر یہ آئینی ترمیم پاس ہو گئی اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ نئے چیف جسٹس آ گئے جو سینیورٹی لسٹ پہ اگر وہ نہیں ہیں تو پھر بڑا احتجاج ہوگا، پاکستان تحریک انصاف بھی احتجاج کرے گی اور دیگر جو وکلا تنظیمیں ہیں۔ ابھی تک تو ہمیں کوئی ایسے احتجاج کا یعنی کوئی آثار تو نظر نہیں آ رہے، تو بس اس کا مطلب پھر یہی ہوا کہ تحریک انصاف نے جو کچھ بھی ایک یہ نئی حقیقت ہے اس کو مان لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی، شکریہ جی۔ اصل میں جی پاکستان تحریک انصاف کا نہ تو کوئی فیورٹ تھا اور نہ کسی میں ہم انٹرسٹڈ تھے کہ فلاح جج ہو۔ ہمارا ایشو یہ تھا کہ فائز عیسیٰ جو صاحب سے ہماری تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہم نے ایک ریفرنس جمع کیا تھا اور ہماری بار بار ہم ہر دفعہ اس کے سامنے ہمارا کیس لگتا تو ہم یہی ہمارا بنیادی حق تھا کہ ہم جج پہ عدم اعتماد کر سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے سارے ٹینیور میں ہمارے جتنے بھی کیسز لگے اسی کے بینچ کو لگے اور سارے فیصلے ہمارے خلاف آئے۔ تو ہمارے یہ تھا کہ اس کو ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے اور یا ایسی کوئی جو عدالت نہ بنے جس کا چیف جسٹس ہو۔ تو ہماری سب سے بڑی یہ تھی۔ وہ تو پورا ہو گیا آپ کا، وہ تو آپ کا پورا ہو گیا، وہ تو نہیں ملے تو اس حوالے سے تو پھر وہ جو بنیادی آپ کا جو ایک اعتراض تھا وہ تو ختم ہو گیا پھر۔ تو یہی ہمارا ہے، ہمارا یہ نہیں تھا کہ ضرور فلاں ہو، ہماری صرف یہ تھی کہ جو سینئر بندہ ہو اس کو ہونا چاہیے، اور ہماری یہ تھی کہ امینڈمنٹ بنیادی پہ ہے کیونکہ یہ اسی ٹائم ہو رہا ہے جب ایک چیف جسٹس جو ہے ریٹائر ہو رہا ہونا۔ تو اسی کو جس طرح یہ ترمیم لے کے آئے گئے تھے، حکومت جس طرح لوگوں کی اپنے پہلے سنی کی کس طرح سے ووٹ لیے گئے،
چادر چار دیواری کی جو ہے تقدس پامال کیا، لوگوں کی جو ہے رشوت دی گئی، رات کی تاریکی میں یہ امینڈمنٹ لے کے آئے، تو اس سے حکومت کی بنیت ہی ظاہر ہوتی ہے. باقی اچھا جتنی چیزیں ٹھیک ہے. اچھا اب وہ یہ ترمیم تو پاس ہو گئی جنید صاحب، اور لیکن وہ ترمیم کبھی پاس نہ ہو سکتی اگر پاکستان تحریک انصاف کے ممبران یا ان کے جو حمایت یافتہ جو آزاد امیدوار ہیں، آزاد جو ایم این ایز ہیں، وہ اگر گورنمنٹ کا ساتھ نہ دیتے. وہ انہوں نے دیا، ہم نے دیکھا. کیا پاکستان تحریک انصاف میں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود یہ لوگ، کئی لوگ ایسے ہیں جو بالآخر جو ہے وہ اس ترمیم کے حق میں حکومت کا ساتھ دیں گے؟ یہ واضح ہو چکا تھا اور یہ بھی کلیئر ہو چکا تھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ نہیں، یہ تو خیر واضح نہیں تھا. ہم اپنے ممبران پہ کبھی کسی نے کسی پہ شک نہیں کیا تھا، لیکن جو ریاست تھا اور ریاستی ادارے جو حکومت وقت نے جس طرح کے کنڈے استعمال کر رہے تھے، جس طرح بلیک میلنگ کر رہے تھے، جس طرح جو اس کو ڈرا دھمکا رہے تھے، جس طرح اس کی خواتینوں کو اٹھا رہے تھے، بچوں کو اٹھا رہے تھے، جس طرح کی جو ہے افرے آتی تھی، تو اس میں ہمیں تو تھی یہ امید تھی کہ یار ہمارے کچھ لوگ ٹوٹ جائیں گے. اور یہ نہیں کہ آزاد تھے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ سے آئے تھے، عمران خان کی تصویر لگا کے آئے تھے، اور پاکستان عمران خان کے ساتھ ان لوگوں نے، اور مجھے تو اتنے انتہائی افسوس اس بات پہ ہے کہ یہاں پر ان لوگوں نے قرآن شریف پہ حلف اٹھایا تھا کہ ہم خان کے ساتھ وفادار رہیں گے اور خان کے ساتھ رہیں گے، نہ کسی لالچ اور نہ کسی دباؤ میں آئیں گے، اور اس کے باوجود انہوں نے اپنا کو بیچا. تو اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی کہ پیسے کے لیے بندہ جو ہے اتنا. لیکن جنید صاحب، اس کے باوجود جو ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے ووٹ دیا باقاعدہ طور پر حکومت کے حق میں، آئینی ترمیم کے حق میں، اور وہ لوگ جن کو پاکستان تحریک انصاف نے اب خود شو کاز نوٹس دیا ہے، یعنی تقریباً 8-9 لوگ تو یہ بن جاتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت کو یا آپ جیسے لوگوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ 8-9 لوگ ہیں جن کے اوپر کام ہوا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو بالآخر جو ہے وہ حکومت کے ساتھ جائیں گے؟ کیا اگر بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا آپ کی جماعت کو، تو پھر تو لگتا یوں ہے کہ لا علم تھی آپ کی قیادت. نہیں، میں یہ نہیں کہ صرف ان لوگوں پہ کام ہوا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ایم این ایس تھے سب پہ کام ہوا تھا، مختلف چینل سے، مختلف لوگوں کے ذریعے سے. تو ہر بندے سے رابطے تھے، اور ہم ہر بندے کو افرے آئی تھی. تو یہ نہیں کہ یہ صرف افرے ان 4-5 بندوں کی یا 8 بندوں کو آئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے ہر ایم این اے کو افرے بھی آئی تھی، دھمکیاں بھی آئی تھی، جو بھی حکومت کے پاس تھی، جو بھی اداروں کے پاس تھی. تو اس کے باوجود جو ہے یہ کمال کی بات ہے جو کافی ایم این اے ڈٹے رہے، ورنہ جن مشکلات سے عام ووٹر کو اور عام لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنی مشکل سے ہم نے یہ وقت گزارا. تو یہ تو تھی کہ لوگ ٹوٹ جائیں گے، یہ نہیں تھی کہ یار کون ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ہمیں اپنے ساتھیوں پہ سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اسی ٹائم پہ خان کو دغا دے گی، اسی ٹائم پہ جب خان جیل میں ہو خان کے ساتھ بے وفائی کرے گی. باقی یہ تھا کہ سب ایم این ایس کے ساتھ رابطے میں. لیکن جنید صاحب، اس میں ایک اور جو بہت ساری پاکستان تحریک انصاف سے جو بظاہر غلطیاں ہوئی ہیں، ان میں ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتنا زیادہ آپ لوگوں کے مذاکرات ہوئے، اور پاکستان تحریک انصاف نے تمام تر جو اپنے فیصلے ہیں وہ ان کے اوپر چھوڑ دیے تھے، وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور پھر وہ دوسری طرف چلے گئے. تو یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کی جو قیادت ہے وہ مولانا صاحب کو بھی مس جج کر گئی. نہیں، مولانا صاحب کو تو مس نہیں کی، مولانا صاحب کی اپنی سیاست ہے، وہ اپنی سوچتے ہیں، اپنی لوگوں کے مشورے سے کرتے ہیں، اپنا اس کا ووٹر ہے، وہ اس سے مطمئن ہے. ہمارا یہ تھا کہ ایک تو یہ تھی کہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ اکٹھے جائے، اور اگر احتجاج پہ جانا پڑو یا اس کی مخالفت میں جانا پڑو تو اپوزیشن کی پارٹیوں کو ساتھ لے کے جائے. تو چونکہ مولانا صاحب اپوزیشن میں بیٹھے تھے تو ہماری مجبوری تھی، یہ جس طرح حکومت کے لوگ اکٹھے ہوتے اس طرح اپوزیشن کے لوگ بھی اکٹھے ہوتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ جو اس سے پہلے مسودہ آیا تھا وہ تو انتہائی خطرناک تھا. وہ جو پہلے تھا جس میں ملٹری کورٹ کی تھی، جس میں جو ہے یہ آئینی عدالت کی تھی، جس میں جو ججوں کی ٹرانسفر تھی، اس میں بہت چیزیں تھی. تو اس کو ایک کریڈٹ میں ہے، اس پہ ہے، ہماری لوگوں کی بھی شکایت ہے، گلے ہے، لیکن یہ کریڈٹ تو اس کو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہے نکال دی گئی. لیکن وہ بھی کریڈٹ جو ہے وہ مولانا صاحب ہی کو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. لیکن بہرحال جنید اکبر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا.
آپ سن رہے تھے ناظرین کے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو وہ پریشرز کی بات کر رہے تھے جو ان کی جماعت بڑے سے بات کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی جماعت کے جو ہیں وہ لوگ ٹوٹے جن کی بنیاد پر پھر یہ ترمیم جو ہے وہ پاس ہوئی۔ تو پاکستان تحریک انصاف سے بہت ساری غلطیاں بھی ہوئیں۔ بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو میں تفصیل سے اس طرح کی کچھ غلطیوں کی نشاندہی کروں گا اور اس کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ڈو اسٹے ود اس۔ ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید۔ آئینی ترمیم کی نہ ختم ہونے والی کہانی اب اختتام پذیر ہے اور اس کے گرد گھومنے والی سیاست بھی کسی ایک کروٹ بیٹھنے جا رہی ہے۔ ہر میچ جنگ یا کانفلکٹ کی طرح اس ایشو میں بھی کچھ لوگوں کی جیت ہوئی ہے اور کچھ کی ہار، چاہے وہ وقتی کیوں نہ ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اکثریتی رائے یہ ہے کہ جماعت نے سارے معاملے میں پایا کم اور کھویا زیادہ ہے۔ اس حوالے سے میں آج پی ٹی آئی کے 6 بڑے فیلئرز کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ آئیے ان پہ نظر ڈالتے ہیں۔ ناکامی نمبر 1، آئینی ترمیم پر پی ٹی آئی مکمل طور پر کنفیوژن کا شکار رہی۔ سیاست یا احتجاجی لیڈرشپ فیصلہ ہی نہ کر سکی، کوئی کلیئر پلان نظر نہیں آیا، آئینی ترمیم کے لیے اپنا مسودہ بھی تیار نہیں کیا، بس کبھی حکومتی مسودے پر تنقید کی اور کبھی مولانا کے مسودے کو اپنا لیا۔ ناکامی نمبر 2، بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور آئینی ترمیم کو مکس کر دیا۔ احتجاج کس بات کو منوانے کے لیے کیا جا رہا تھا؟ کارکن پریشان رہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی حاصل کرنا مقصد ہے یا آئینی ترمیم پاس نہیں ہونے دینی۔ کارکن کو لیڈرشپ نے بھی مکمل طور پر کنفیوژ جو ہے وہ رکھا۔ بڑی خبر احتجاج کی بجائے علی امین گنڈاپور کی گمشدگی اور واپسی بن گئی۔ سوال اٹھنے لگے کہ ساری لیڈرشپ کارکنوں کو سڑکوں پر چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ ناکامی نمبر 3، مولانا کو سیاسی قائد تسلیم کر لیا۔ زیادہ سیٹیں ہونے کے باوجود اپنی کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی۔ ترمیم کے معاملے میں مولانا کے موقف کی اس حد تک تائید کر دی کہ اپنا بیانیہ دفن ہو گیا۔ پھر جب مولانا پی ٹی آئی کو چھوڑ کر حکومت کو پیارے ہو گئے تو تحریک انصاف منہ دیکھتی رہ گئی۔ ناکامی نمبر 4، پی ٹی آئی نے بائیکاٹ اور فرینڈلی اپوزیشن کی سیاست کی۔ آئینی ترمیم منظور کروانے کی کارروائی سے واک کیا، ایوان میں ٹھنڈی تقاریریں کی، یہ تاثر دیا کہ جیسے پی ٹی آئی فرینڈلی اپوزیشن کر رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ اپنے حکومتی مسودہ جب مسترد کیا، اپنے نکات تو شامل کروائے، حکومتی مسودے کی ایک ایک شق پر بحث کی۔ اس سارے معاملے میں پی ٹی آئی کی حیثیت ایک خاموش تماشائی سے زیادہ نہ تھی۔ پھر پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے بھی بائیکاٹ کر دیا۔ اگر وہ چاہتے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننا دیکھنا چاہتے تو کمیٹی میں جا کر ان کے لیے ووٹ کرنا چاہیے تھا۔ تحریک انصاف نے پہلے کمیٹی کے لیے نام دیے، پھر رات گئے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ یوں لگا جیسے کسی فیصلے کے پیچھے کوئی ٹھوس سوچ ہے ہی نہیں۔ ناکامی نمبر 5، پی ٹی آئی کی اندرونی جنگ۔ پچھلے 1 ماہ میں پی ٹی آئی نے اگر کچھ مستقل مزاجی سے کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ بار بار اپنے فیصلوں پر یو ٹرن لینا، جس کی بڑی وجہ اندرونی اختلاف، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، خود کو دوسرے سے بڑا لیڈر شو کرنا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے احتجاج سے غائب ہونے کو ڈیل کا نتیجہ کہا گیا، اور یہ کسی اور نے نہیں کہا، خود پی ٹی آئی کے کارکنوں نے سوشل میڈیا پر یہ الزام لگایا۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے بیرسٹر گوہر نے حکومتی موقف کی تائید کی تو اپنے ہی چیئرمین کو پارٹی کے اندر سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ناکامی نمبر 6، پی ٹی آئی آئینی ترمیم پر ووٹنگ کے مرحلے میں بہت بری طرح ناکام رہی۔ پہلے اپنے اراکین کو سنبھال نہ سکی، پھر ان کے نام سامنے لا کر خود ہی اپنی کمزوری کا اظہار کر لیا۔ کبھی اپنے سینیٹرز کے منحرف ہونے کا واویلا ہوتا تھا، پھر ایم این ایز کے ٹوٹ جانے کا شور مچایا، اور تو اور شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے زین قریشی پر بھی الزام لگ گیا کہ وہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ کر سکتے ہیں۔ ان کو شو کاز تک جاری کر دیا۔ شو کاز میں 3 اور ممبران جو ہیں ان کے بھی نام شامل ہیں، اور اس شو کاز میں انتہائی سخت زبان استعمال کی گئی۔ لب لباب یہ ہے کہ پی ٹی آئی غلطی پر غلطی کرتی چلی گئی، جس کا بھرپور فائدہ حکومت نے بھی اٹھایا، اور حقیقی اپوزیشن لیڈر ہونے کا کریڈٹ مولانا فضل الرحمان کے حصے میں آ گیا۔ پچھلے 1 ماہ میں تحریک انصاف نے کھل کر سیاسی ناپختگی کا مظاہرہ کیا۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔